بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق استہزئ مذاق اڑایا گیا برسول رسولوں کے ساتھ رسول کی جمع ہے من قبل کا آپ سے پہلے فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے ما كانوا به یستہزئون جو وہ تھے ساتھ اس کے مذاق اڑاتے میرا خیال ہے شاید یہ آیت کریمہ کل ہم پڑھ چکے تھے چلیں دوبارہ دہرائی ہو گئی یعنی پچھلی قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی رہیں اور ان کے انبیاء اور رسول جب نیک لوگوں کو بشارت دیتے اور ایمان نہ لانے والوں کو کافروں کو وعید سناتے عذاب کی جہنم کی تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے کہ جو آپ نے عذاب لانا ہے وہ عذاب لے آؤ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ کہتے تھے یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو جو عذاب لانا ہے تو عذاب لے آؤ وہ یہ بات بطور مذاق بطور استہزاء کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کو جس چیز کو انہوں نے مذاق بنایا تھا اسی چیز نے انہیں گھیر لیا تو گویا کہ کچھ قریش مکہ کو ڈانٹ ہے وعید ہے کہ اگر تم بھی پچھلے لوگوں کی روش پر چلے تو تم جو مذاق اڑا رہے ہو اور تم جو عذاب مانگ رہے ہو تو تم پر بھی پچھلے لوگوں کی طرح عذاب آ سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہو قل سیروا فی الارض کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیروا فی الارض چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظروا ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا تو کفار مکہ جو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے انہیں خطاب ہے کفار مکہ کا زیادہ تر دار و مدار معیشت کا کمائی کا وہ تجارت پر تھا کیونکہ مدینہ منورہ کی طرح مکہ مکرمہ کی زمینیں میدانی علاقہ نہیں تھا زمینیں زرخیز نہیں تھیں کہ وہاں زراعت ہو سکتی اور پرانے زمانے میں زیادہ تر لوگوں کا گزر بسر وہ زراعت پر ہوتا تھا مکہ مکرمہ کی زمینیں پہاڑی تھیں پہاڑ تھے سخت زمینیں تھیں بنجر زمینیں تھیں جہاں زراعت نہیں ہو سکتی تھی تو وہ لوگ زیادہ تجارت کرتے تھے تو وہ تجارت کے درمیان ایسے علاقوں کے پاس سے گزرتے کہ جو پرانے قوموں کے علاقے تھے جیسے قوم عاد کا علاقہ کہ جو یمن کے پاس تھا احقاف اسی طرح قوم سمود کا علاقہ جو آج کل سعودی عرب میں ہی ہے العلا علاقہ ہے وہاں سے بھی وہ گزرتے مدائن صالح کے پاس سے اسی طرح اردن کا علاقہ جہاں قوم لوط کی قوم بستی تھی اور بستی کو الٹایا گیا تھا پتھروں کی بارش ہوئی تھی تو وہاں سے بھی وہ گزرتے اسی طرح قوم شعیب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم تو ان کے علاقے قریش مکہ جب تجارت کرتے تھے گرمیوں کے موسم میں سردی کے موسم میں جب وہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے وہاں جا کر اپنی چیزیں بیچتے وہاں سے چیزیں خریدتے واپس لا کر مکہ مکرمہ میں بیچتے تو رستے میں بہت ساری وہ قومیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے تو ان قوموں کے پاس سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تو قرآن کریم میں انہی قوموں کا زیادہ تذکرہ ہے کہ جو قوم قریش کی اس تجارتی رستے میں ان کے کھنڈرات آیا کرتے تھے تو انہی قوموں کا قرآن کریم میں زیادہ ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں تمام قوموں کا ذکر نہیں ہوا تمام انبیاء اور رسول کا ذکر نہیں ہوا ان کے حالات ذکر نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، بہت سے رسولوں کا ہم آپ پر قصہ بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا۔ تو زیادہ تر ان رسولوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا جو قریش مکہ کے اس تجارتی رستے کے درمیان میں آتے تھے، یا جن کا قصہ بیان کرنے سے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما تھی۔ تو اللہ نے سب کا ذکر نہیں فرمایا، تو فرمایا کہ جب تم زمین میں جایا کرو تو صرف تجارت برائے تجارت کی وجہ سے زمین میں نہ جایا کرو، سفر نہ کیا کرو، صرف سیر و تفریح کی غرض سے سفر نہ کیا کرو، بلکہ زمین میں چلو پھرو عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھو کہ دنیا میں اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے دور میں بڑے طاقتور تھے، بڑی صلاحیتیں تھیں ان کے پاس، بڑے جتھے، بہت بڑی بڑی تعداد تھی ان کی، لیکن دیکھو وہ بھی باقی نہیں بچے، دیکھو ان کے بھی کھنڈرات موجود ہیں۔ تو تم نے بھی گزر جانا ہے، تم نے بھی فوت ہو جانا ہے، اور اگر تم اللہ کے نافرمانی کرو گے، تم بھی جھٹلاؤ گے پچھلی قوموں کی طرح، تو تمہارا انجام بھی انہی قوموں جیسا ہو سکتا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ وعید صرف قریش مکہ کے لیے نہیں ہے، اس کے اولین مخاطب وہ ہیں، چونکہ قرآن کریم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ہی سنایا۔ یہ خطاب سب لوگوں کو ہے، ہم مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، سب کے لیے خطاب ہے۔ جو بھی جھٹلانے والے لوگوں جیسا رویہ رکھے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا، والعیاذ باللہ۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قل کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، جو مکی صورتوں کا ایک بڑا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان انکار کرنے والوں سے، قریش سے سوال کریں کہ تم اللہ کے احکامات نہیں مان رہے، تم اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، تم اللہ کی وحی کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ ساری کی ساری زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، یہ آسمان اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، تو یہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ کس نے اس کو پیدا کیا؟ کون اس کا مالک ہے؟ کون ان میں اختیار رکھتا ہے؟ کون ان میں تدبیر فرماتا ہے؟ ان سب چیزوں کا وارث کون ہے؟ ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، للہ، اللہ کے لیے۔ یعنی یہ جو آپ کفار سے سوال کریں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے، اس کا جواب قریش سے لینے کی اور اس جواب کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب تو سورج سے زیادہ واضح ہے۔ قریش کا جواب بھی یہی ہوگا، قریش بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان و زمین خود، اور آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ اس میں تدبیر فرماتے ہیں، اللہ اس میں ہر قسم کی کار فرمائی کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو آپ کو قریش کا جواب لینے کی بھی، انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی جواب دے دیجئے، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ اس کا جواب ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اللہ کے رسول ہونے کے، بطور مسلمان ہونے کے تو مانتے ہی تھے۔ قریش، کفار، مشرکین اپنے شرک کے باوجود وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق، ہر قسم کی تدبیر کرنے والا، ہر ایک کو روزی دینے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان فرما رہے ہیں، اپنی قدرت، اپنا اقتدار، اپنا غلبہ، اپنی طاقت، پھر اللہ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ دیا ہے اپنے نفس پر رحمت کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ لیکن ایسا اقتدار والا، ایسا اختیار والا کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو ہر قسم کا غلبہ ہے، ہر قسم کا اقتدار ہے، ہر قسم کا اختیار ہے، لیکن دوسری طرف اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔
رحمت کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے غضبناکی اور رحمت میں سے رحمت کو اپنے لیے لکھ رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث نمبر 7404، یہ آپ کے سامنے حدیث کھلی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، کتب فی کتابی ہی، تو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا، ہوا یکتب علی نفسہ، اللہ اپنے اوپر یہ بات لکھ رہے ہیں، اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کی ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ تو وہ ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز لاگو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دیں اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، تو اللہ جو چاہے کرے۔ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ، اور وہ اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہے عرش پر۔ کیا لکھا ہے اللہ نے اس کتاب میں اپنے بارے میں؟ ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ نے لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میرے غصے پر حاوی ہے۔ تو ایک ہستی جو کمال درجے کے اختیار رکھتی ہو، کمال درجے کی طاقتور ہو، العزیز ہو، القدیر ہو، الجبار ہو، المتکبر ہو، القہار ہو، وہو القاہر فوق عبادی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہو، وہ الرحمن بھی ہو، ایسا آپ کو دنیا میں بہت کم ملے گا۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اتنا غصیلا ہوتا ہے، وہ اپنے طاقت کا ناجائز اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین میں تمام صفات کمال موجود ہیں، وہ جتنا طاقتور ہے اتنا رحیم بھی ہے۔ فرمایا سورہ حجر میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے بندوں کو یہ خبر کر دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ یہ سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء کے اندر آپ کو جگہ جگہ ملے گا اللہ رب العالمین کی صفات میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ سورہ شعراء جو 19ویں پارے کی صورت ہے، آیت نمبر 217، آیت نمبر 191، آیت نمبر 175، آیت نمبر 159، 140، 122، یہ سورہ شعراء کے اندر بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک آپ کا رب البتہ وہ بہت غالب، بہت رحم والا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ یہاں اللہ نے اپنی کون سی دو عظیم صفات کو اکٹھا فرمایا ہے، ایک العزیز یعنی ہر قسم کا غلبہ رکھنے والا، لیکن اس کے ساتھ الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ ان دو صفات کا اشتراک آپ کو دنیا میں کال کال ہی ملے گا، شاذ و نادر ہی ملے گا کہ طاقتور کمال درجے کا ہو اور وہ اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے، دنیا کے اندر جتنا رحم ہے، دنیا کے اندر جتنا کوئی کسی پر شفقت کرتا ہے، کوئی ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، جانوروں میں مائیں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہیں، کوئی کسی سے کوئی بھی شفقت کا رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، یہ سارا کا سارا اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے غالب ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود، لیکن یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ رحمت اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا متلاشی ہو، جو اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہو، جو
جو اللہ کی رحمت کا اللہ سے تقاضا کرنے والا ہو، اللہ سے دعائیں کرنے والا ہو، اے اللہ مجھ سے یا رحیم ارحمنی، اے بہت رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرمانا، رب اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ پر رحم کرنا۔ جو اللہ سے رحمت مانگے اللہ اس کو رحم کرے گا۔ لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں، اللہ معاف کرے، جو اللہ کی رحمت کے متلاشی ہی نہیں ہیں، جو اللہ کی رحمت چاہتے ہی نہیں ہیں، جن کو اللہ کی رحمت کی وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت کی۔ تو جو اللہ کی رحمت لینا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس پر کیسے اپنی رحمت کریں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف آئے اللہ پھر بھی اس پہ رحم کرے، کوئی نعوذ باللہ اللہ سے اعراض کرے، اللہ سے بے نیازی کرے، اللہ کو بھول جائے، اللہ سے بے رغبتی کرے، تو کیا اللہ اس پر رحم کریں گے؟ نہیں، اللہ جب رحم کرنے والے ہیں تو اللہ پھر بے نیاز بھی ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعریف کیا گیا ہے اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کے پیچھے پڑنا پڑے، اللہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتے۔ جو اللہ کی رحمت کا متقاضی متلاشی ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، لیکن جو اللہ سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، اللہ سے بے رغبتی کرتا ہے، اللہ سے منہ موڑتا ہے، اللہ بھی پھر اس سے منہ موڑتے ہیں۔ پھر اللہ صرف منہ نہیں موڑتے، پھر اللہ رب العالمین کا اس پر غضب ہوتا ہے، اور پھر وہ غضب جب اللہ غضب فرماتے ہیں پھر وہ غضب بھی تھوڑا نہیں ہوتا، پھر وہ غضب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا غضب پھر کبھی کسی نے کسی پر کیا نہیں ہوگا، پھر ایسی سزا کبھی کسی نے کسی کو دی نہیں ہوگی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، قیامت کے دن اللہ وہ عذاب دیں گے پھر کہ جو کبھی کسی نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر اللہ ایسا باندھیں گے کہ ایسے کبھی کسی نے کسی کی مشقیں کسی ہی نہیں ہوں گی، جیسی قیامت کے دن مشقیں کسی جائیں گی مجرموں کی، اور جس طرح ان کو زنجیروں میں وہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ کر جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا پھر اللہ کا غضب دیکھنے والا ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ کی رحمت اللہ سے مانگے، جو اللہ کی رحمت کا اللہ سے طلبگار ہو، جو اللہ کی باتیں ماننے والا ہو، جو اللہ کی رحمت کا اللہ سے دعا کرنے والا ہو، جو اللہ کی باتیں مان کر اللہ سے عافیت مانگے، اس کے لیے تو رحمت ہے۔ جو اللہ کے سامنے آکڑے، جو اللہ کو بھول جائے، جو اللہ سے غفلت کا اظہار کرے، جو اللہ سے منہ موڑے، پھر اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سورہ حجر میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے بندوں کو خبر دے دیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ کوئی معافی مانگے تو صحیح، کوئی رحمت مانگے تو صحیح، ساتھ یہ بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، میرا عذاب جیسا عذاب بھی پھر کوئی نہیں ہے، یہ بھی میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا جلد سزا دینے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ تو اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ماننے والے پر بھی رحم کر دیتے ہیں، دنیا کی نعمتیں دے دیتے ہیں، جو نہیں مانتا اسے بھی اللہ دے دیتے ہیں دنیا میں، لیکن کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں عدل کروں گا، میں انصاف کروں گا، دنیا امتحان ہے، امتحان کے اندر ڈھیل بھی ہوتی ہے، امتحان کے اندر ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں عدل ہوتا نظر آئے۔ جو آخرت ہے، جو دارالجزا ہے، وہاں پورا بدلہ ہوگا، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا، وہاں عین عدل نظر آئے گا اللہ رب العالمین کا۔ تو آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، صرف اللہ کی بات ماننے والوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ کی رحمت، اللہ کے انعامات کافروں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا دارالابتلاء ہے، لیکن چونکہ آخرت دارالجزا ہے،
وہاں اللہ کی رحمت کا چھوٹا سے چھوٹا حصہ بھی کافروں کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو، کافروں کو کھانے کا ایک لقمہ نہیں ملے گا، پانی کی ایک بوند نہیں ملے گی۔ اگر ملے گی تو وہ کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی جو اپنی جگہ عذاب ہے، جس کو منہ کے قریب کیا جائے تو منہ کی کھال جل کر جھلس کر وہ اس پانی کے اندر گر پڑے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی پیا جائے تو وہ پانی جہاں جہاں سے گزرے وہاں سے جلا کر اور ہر چیز کو تباہ و برباد کرتا ہوا آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اگر کھانا مانگیں گے تو کھانا ملے گا لیکن زقوم کا درخت ملے گا جو اتنا گرم ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، جیسے کھولتا ہوا پانی پیٹ میں جا کر ایسے کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو اس طرح زقوم کا درخت ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت دنیا میں اللہ ماننے والے کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والے کو بھی دے دیتے ہیں آزمائش کے طور پر، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اور صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 156، اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں جس کو چاہوں دوں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لیا ہے، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، یاد رکھیے کہ میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن مراد ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میری رحمت خاص ہو جائے گی، کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ کون لوگ؟ جو رسول، نبی، امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت ان کے لیے خاص ہوگی۔ تو کوئی بندہ مغالطہ نہ کھائے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے کہ اللہ مومنوں پر، کافروں پر، دونوں پر دنیا میں بھی رحم کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے۔ نہیں، دنیا میں تو اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے بھی ہوتی ہے، کافروں کے لیے بھی آزمائش کے طور پر، لیکن آخرت میں آزمائش نہیں ہے، آخرت میں تو جزا ہے۔ آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہے مومنین کے لیے، صرف اس کے لیے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ جو اللہ سے بے نیاز ہے، اللہ اس سے بڑھ کر بے نیاز ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کی تیاری کرو، اللہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اور اس دن کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ہمارے ایمانیات کا، ہمارے اعتقاد کا بنیادی حصہ ہے۔ آخرت پر ایمان ہوگا تو ہماری دنیا صحیح گزرے گی، ہم دنیا کے اندر ڈر کر زندگی گزاریں گے، مادر پدر آزاد زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرنا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو جس کا کوئی شرم نہیں ہے آخرت کی، اللہ کی، تو پھر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی ختم ہو جائے، جب شرم ہی ختم ہو جائے، پھر انسان جو چاہے کرتا ہے۔ تو انسان کی اصلاح کے لیے اللہ نے ہمیں ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، یہ اللہ نے ہمیں اعتقاد دیا ہے۔ فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فهم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ واضح کر دیا کہ میری رحمت میں نے لکھ دی ہے اپنے نفس پر رحمت کو، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ قیامت کے دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے، اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے ہوگی، اور
جو لوگ مومن نہیں ہیں، جو کافر ہیں، وہ خود اپنے آپ کو نقصان اٹھانے والے ہیں، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں۔ کوئی بندہ ایمان لا کر نہ اللہ پر احسان کرتا ہے، نہ نبی پر احسان کرتا ہے، نہ مسلمانوں پر احسان کرتا ہے، نہ اسلام پر احسان کرتا ہے۔ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو اپنے لیے لاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرو گے تو اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو اپنے ہی خلاف کرو گے، اس کا وبال تمہیں خود ہی بھگتنا ہوگا، تمہیں خود ہی اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے لیے ہوتا ہے، ومن ضل فإنما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے خلاف ہوتا ہے۔ تو جو ایمان نہیں لاتے وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، اسی کے لیے ہے ما سکن، وہ چیز جو ٹھہری ہوئی ہے، فی اللیل والنہار، رات میں اور دن میں، جو بھی چیز رات اور دن میں ہوتی ہے سکونت اختیار کرتی ہے۔ سکنا سکونت اختیار کرنا، ٹھہرنا، رہنا۔ جو بھی چیز رات میں رہے یا دن میں رہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب رات اور دن کے علاوہ بھی کوئی اور ظرف ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ ایک محاورہ ہے، رات اور دن۔ دیکھیں یا تو دنیا میں رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر چیز دیکھیں، یا دن ہوگا دنیا میں یا رات ہوگی اس زمین میں جہاں اللہ نے زندگی رکھی ہے، جہاں اللہ نے ہمیں انسانوں کو بسایا ہے، اس میں یا رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی۔ اگر دن نہیں ہوگا تو رات ہوگی، رات نہیں ہوگی تو دن ہوگا، ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تو گویا کہ رات اور دن میں سکونت اختیار کرنے والی، ٹھہرنے والی ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی ہے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے وارث ہے، صرف اللہ، اور اسی کے لیے وَلَهُ، اور اسی کے لیے جو رہتا ہے، جو بھی چیز رہتی ہے، سکونت اختیار کرتی ہے رات میں اور دن میں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض، یہ اسی طرح کی آیت ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ رب العالمین بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اغیر اللہ، کیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اتخذ میں پکڑوں، ولیا مددگار، ولی سے مراد دوست، مددگار۔ کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو دوست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر، فاطر السماوات والارض، جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے خالق، پیدا کرنا، پیدا کرنے والا، ایک ہوتا ہے فاطر، اس کا مطلب بھی پیدا کرنا، لیکن صرف پیدا کرنا نہیں، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا صرف خالق نہیں ہے، فاطر بھی ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض بھی ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کتنی بے وقوفی ہوگی، کتنی حماقت ہوگی کہ کوئی اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس عظیم ہستی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مددگار یا ولی بنائے، کسی دوسرے کو دوست بنائے، کسی دوسرے کو معبود بنائے۔ تو آپ اعلان کر دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام کبھی نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ولی بنا لوں، کسی دوسرے کو معبود بنا لوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی میرا معبود تو، میرا دوست تو، میرا ولی تو، میرا مددگار تو وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ جو سارے کرم کرتا ہے، جو سب کو دیتا ہے،
نعمتیں کرتا ہے، رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، اور اسے کوئی نہیں کھلاتا، کیونکہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو احتیاج ہی نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو کوئی کھلاتا نہیں ہے، کوئی اللہ کو نہیں دیتا، اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ تو ایسی ہستی کو معبود بنانا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں معبود بنانا چاہیے، انہیں مددگار بنانا چاہیے، جن کو کھلانا پڑتا ہے، جن کو کچھ دینا پڑتا ہے۔ کفار مکہ مشرکین وہ اپنے معبودوں کے لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے اور پیش کی جاتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ معبود وہ ہونا چاہیے جو کھلائے، نہ کہ اسے کھلایا جائے، جو دے نہ کہ اسے دیا جائے، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے بے شک میں امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں پہلا جو مسلمان ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے بطور نبی، بطور رسول، کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دے۔ کہہ دیجئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس حکم کا پابند ہوں کہ میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے سب سے پہلے میں سر جھکاؤں گا۔ یہ ہے نبی کا کام، نبی کا کردار، رسول کا کردار، کہ وہ پہلے اپنا اسوہ پیش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے سامنے اعلان کریں کہ میں صرف تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا، میں صرف تمہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، سب سے پہلے تو مجھے حکم دیا گیا، میں خود مسلمان ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ آپ ہو جائیں من المشرکین، مشرکین میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہوں، سب سے پہلے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں، اور آپ کو روکا گیا کہ آپ نے مشرکین میں سے ہرگز نہیں ہونا، آپ نے اللہ کا شریک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہرگز نہیں بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امکان نہیں ہے کہ آپ شرک کریں، تو پھر آپ کو کیوں مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں؟ یعنی امت کو بتانا مقصود ہے کہ شرک اتنی بری چیز ہے، اتنی منحوس چیز ہے کہ نبی سب سے پہلے وہ برات کا اظہار کرتے ہیں شرک سے۔ امکان نہیں ہے نبیوں سے شرک کے ظہور کا، لیکن نبی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برات کا اظہار کرتے رہے ہمیشہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، اپنی قوم سے کہا کہ میں بیزار ہوں، میں بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ نبی سب سے پہلے شرک سے بری ہوتا ہے۔ اے نبی، آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہوں، نبی نے تو ہونا ہی نہیں ہے، نبی کو خطاب ہے، امت کو بتانا مقصود ہے کہ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر نبی صرف فرض کے طور پر، امکان نہیں ہے نبی سے شرک سرزد ہونے کا، اگر فرض کر لیا جائے کہ نبی شرک کریں تو نبیوں کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور جو آپ سے پہلے لوگ تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی، یعنی رسول، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ البتہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ انعام میں اسی صورت میں کچھ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ 18 انبیاء کا، 18 رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر فرض کریں کہ یہ سب انبیاء اور رسول بھی شرک کریں، جو ممکن نہیں ہے کہ کریں، لیکن فرض کریں، شرک اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر یہ بھی شرک کریں ان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ تو شرک سے ہر انسان کو جائزہ لینا اپنا کہ کہیں میں شرک میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ آج شیطان کا اتنا بڑا وسوسہ ہے کہ جس چیز سے انسان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا
سب سے زیادہ اپنا جائزہ لینا چاہیے تھا، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا کہ کہیں میں شرک میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ آج شیطان نے ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ ایک مسلمان تو مشرک ہی نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان تو مشرک ہی نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا وسوسہ ہے، کتنی دھوکے کی بات ہے جو شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف۔ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مشرک ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپ فرمایا کرتے، سکھایا کرتے، ڈرایا کرتے کہ اے صحابہ تم نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اور آپ فرمایا کرتے کہ شرک جو ہے یہ چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو چونٹی جب چلتی ہے ہمیں اس کی آواز نہیں سنائی دیتی، ہمیں اس کی قدموں کی چاپ نہیں سنائی دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا، انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر بھی مراد ہے، شرک اصغر بھی مراد ہے، ریاکاری۔ تو یہ کہنا ایک مسلمان شرک میں مبتلا ہی نہیں ہو سکتا، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے دیا ہے کہ ایک انسان بے پرواہ ہو جائے کہ جی میں تو شرک کر ہی نہیں سکتا، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واعظ کرتے کہ تم اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے کہ آپ ہمیں دعا سکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا سکھاتے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں شرک کروں اور مجھے پتہ نہ ہو، مجھے علم نہ ہو، واعوذ بک لما لا اعلم، میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ تو انسان لا علمی میں ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، انسان کو ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان کو فرما بردار ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو شرک سے اور برائیوں سے بچانا چاہیے۔ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، یہ میں نے کہاں سے لیا نیکی میں جلدی کرنی چاہیے؟ ان اکون اول من اسلم، کہ میں پہلا ہوں جو مطیع ہوں۔ تو جو بندہ پہلا مسلمان ہو تو وہ بہت ہی نیک ہوتا ہے، وہ اللہ کا بڑا ہی مقرب ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو نیکی میں، اطاعت اختیار کرنے میں، ایمان لانے میں، خرچ کرنے میں، نماز پڑھنے میں، ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا تھا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا تو اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ کو دیکھو، میں تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ بچ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا کہنے لگے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں فوراً آپ کی بات مانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں۔ یعنی جو اللہ کا حکم ہوگا میں اس حکم پر سب سے پہلے عمل کر کے دکھاؤں گا۔ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی میں جلدی کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ جو صحابہ شروع میں ایمان لائے، کچھ وہ صحابہ بھی تھے جو بعد میں ایمان لائے۔ آپ کو پتہ ہے السابقون الاولون کا مقام اور بعد والوں کا مقام ایک جیسا تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد والے صحابہ سے، حالانکہ بعد والے صحابہ کا بھی بڑا مقام ہے، صحابہ کا مقام ہے پوری امت میں، لیکن آپ نے بعد والے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم میرے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر میرے وہ صحابہ جو السابقون الاولون ہیں اگر وہ ایک مد گندم خرچ کر دیں تو اور تم بعد والے اگر جبل احد کے برابر سونا خرچ کر دو تم ان کی ایک مد خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ تو سبقت لے جانا نیکی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اپنی امت کے سامنے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ دیکھیے قرآن کریم کیسے ہمارے سامنے حقیقت بیان کرتا ہے اور کیسے ہمیں شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے، کیسے شیطان کے چیلوں نے اور شیطان کے کرندوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فلاں تو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، فلاں کو تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں اور نبی کو کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے افضل اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد مخلوق میں کوئی سب سے افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ اعلان کریں کہ اگر میں بھی اپنے رب کے نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے عذاب نہ آئے۔ تو جب نبی ڈرتے ہیں تو پھر اگر ہم نہ ڈریں تو پھر اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا، اس سے بڑا وسوسہ کیا ہوگا شیطان کا، جو شیطان ہمیں دیتا ہے تم تو بڑے نیک ہو، فلاں ولی تو بڑے نیک ہیں، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جو پھیر دیا جائے اس سے، کس سے؟ یعنی عذاب سے، قیامت کے دن، جو قیامت کے دن عذاب سے پھیر دیا جائے، فقد رحمہ، پس تحقیق اس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ یعنی اگر کوئی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اللہ کی جنت کا مستحق ہو گیا، اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی، بہت واضح کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔